اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ پیارے ناظرین و حاضرین، آج کی گفتگو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ والدین پر اولاد کی ذمہ داری کیا ہے اور اولاد پر والدین کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو جب تک تصویر کے دونوں رخ نہ بیان کیے جائیں اس وقت تک موضوع جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ والدین کی ہے اور اس کے بعد اولاد کی ذمہ داری ہے۔ ایک بچہ اگر وہ خراب ہوتا ہے یا پھر وہ اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے یا وہ بے نمازی رہتا ہے، اس کے اندر کوئی تمیز ادب نہیں ہوتا، تو اس میں یا تو گھر سے تربیت نہیں ہوتی، یا جس ادارے میں پڑھتا ہے وہاں سے صحیح معنوں میں تربیت نہیں ہوتی، یا جس معاشرے کے اندر جس ماحول میں وہ بیٹھتا ہے، جن دوستوں کے ساتھ وہ بیٹھتا ہے، جس ماحول میں بیٹھتا ہے، تو وہاں سے اس کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی۔ تو یہ تین ہی جگہ ہیں۔ سب سے پہلے اس کی جو تربیت گاہ ہے وہ والدین ہیں، اس کے والدین، اور اس کے بعد جس ادارے میں پڑھتا ہے، پھر جہاں اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اب سب سے جو پہلی ذمہ داری ہے وہ ماں باپ کی ہے۔ اولاد اللہ رب العزت کی یہ عظیم نعمت ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا اپنی اولاد کے لیے یہ انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ نبیوں نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگی اولاد کے لیے، تو یہ سنت بھی ہے رب قدوس کی بارگاہ میں دعا کر کے اولاد لینا، اور پھر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دے، وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، تو یہ اس کی نعمت ہے، اس کی رحمت ہے، وہ کرم فرماتا ہے، اور اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں اس سے بہتر اللہ رب العزت ہمارے بارے میں وہ فرماتا ہے، وہی عطا کرتا ہے۔ اولاد یہ عظیم نعمت ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری والدین کے لیے یہ ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اس میں بیٹے بیٹیاں بیوی سب شامل ہیں، ان کو آگ سے بچاؤ، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو نماز کا حکم دو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی ثابت قدم رہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ خود بے نمازی اور بچوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھ کے آؤ، ایسا نہیں ہے، خود اس کے اوپر استقامت اختیار کرنی۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا لا نسألک رزق، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نحن نرزقک، بلکہ ہم تو رزق عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ جس گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ رزق کے اندر بھی برکت فرما دیتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے، اور پھر اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 19 کا ذکر فرمایا کہ میرے پیاروں کی نشانی یہ ہے کہ وہ میری بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ یا رب العالمین میری اہل خانہ کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ مطلب یہ ہے کہ یا رب العالمین میرے بچے، میری بیوی ایسے ہوں کہ وہ تیری فرما برداری کرنے والے ہوں اور تیرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرنے والے ہوں۔ اب جب بیوی اور بچے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے، تو پھر ان کو یہ بھی پتہ ہوگا، بچوں کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ماں باپ کی شان کیا ہے، اور بیوی کو پتہ ہوگا کہ میرے شوہر کا مقام اور عزت کیا ہے۔ یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔ اب یہ تو قرآن پاک کی آیت کریمہ تھی، اس کے علاوہ بھی بہت سی آیات مقدسات اس پہ وہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم کے دامن میں اتنی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ سب سے پہلی اپنے نبی کی محبت سکھاؤ ان کو، دوسرا اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا قرآن سکھاؤ ان کو۔ یہ 3 چیزیں، سب سے پہلے نبی کی محبت۔ نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، آپ وسلم کی سیرت، آپ وسلم کی صورت ان کو بتائی جائے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے
تو ایسے مبلغین، ایسے اساتذہ کہ جن کے سینوں کے اندر ادب مصطفیٰ ہے، ان کے پاس بٹھایا جائے تاکہ وہ بتائیں کہ آقا علیہ السلام کی صورت اور سیرت کے حوالہ سے۔ اور دوسرا، اہل بیت اور اصحاب کی محبت سکھائی جائے کہ ان کی قربانیاں کس قدر ہیں اور ان کی شان اور عظمت قرآن کس انداز میں بیان کرتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس انداز میں بیان فرمائی ہیں۔ اور تیسرا، قرآن، کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ آج وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو اپنے بچوں کو قرآن پاک یہ یاد کرواتے ہیں اور تعلیم دلواتے ہیں۔ آج وہ اگرچہ دنیا سے چلے گئے لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے والدین کے اوپر کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں۔ اللہ پاک کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔